سورۃ مومن 24 پارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان سوچو ذرا، تم دوبارہ انسان کے بنانے پر تمہارا اعتراض ہے کہ اللہ کیسے بنائے گا؟ پہلے تو یہ بناؤ کہ تمہارا پیدائش مشکل ہے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے۔ جس اللہ نے بغیر ستون کے اتنا عظیم آسمان کو قائم کیا ہے، جس اللہ نے اتنا عظیم زمین کو بچایا ہے، سبحان اللہ، جو زندوں کو بھی سنبھالتی ہے، مردوں کو بھی سنبھالتی ہے، نرم اتنا کہ بیلچے اٹھا کر کے مٹی نکالنا شروع کرو، آپ کہیں گے کہ اتنا نرم، سخت اتنا کہ بڑے بڑے مشینیں اس پر چل رہے، کیا ریل گاڑیاں اس پر چل رہے، مجال ہے کہ اس میں کہیں شگاف آ جائے۔ ایک طرف سختی ایسی نظر آتی ہے، دوسری طرف نرمی ایسی نظر آتی ہے کہ بیلچے سے نکالنا شروع کرو، مٹی نکلنا شروع ہو جائے۔ اللہ نے کیسی تخلیق زمین کی پیدا کی، تو یہ زمین پیدا کرنا، آسمان پیدا کرنا، یہ مشکل ہے یا انسان کو بنانا مشکل تھا؟ اللہ کے لیے نہ زمین بنانا مشکل رہا، نہ آسمان، نہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل ہے، یہ اس کی تخلیق ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، قرآن مجید میں اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو قرآن کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جا کر سمجھاؤ اللہ پاک کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے، اور وہ حدیث بھی وہی ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اللہ نے براہ راست نازل کی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن تلاوت کی شکل میں ہے، حدیث تلاوت کی شکل میں بھی۔ آج بھی ائمہ محدثین کہتے ہیں جہاں ایسا قحط پڑے کہ بالکل پانی دور دور تک بارش کا امید نہ ہو، قحط ہو، تو اس علاقے میں بخاری شریف کا ختم کرایا جائے، اللہ بارش برسائے گا اتنا جتنا لوگوں کی ضرورت ہے۔ بخاری شریف میں آج بھی، لیکن چونکہ عام یہ ختم کی کتاب تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی اس سے الفاظ کی صورت میں کوئی برکت لینا چاہتا ہے تو بخاری شریف اب بھی